السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ شوگر مافیا پیٹ ٹھونک کر میدان میں آ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف محلاتی سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ شوگر مافیا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے متحد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹا مافیا، آئی پی پیز اور دوسرے طریقوں سے ملک و قوم کو لوٹنے والے بھی متحد ہو رہے ہیں۔ ان سب کا ایک ایجنڈا کسی نہ کسی طرح خود کو بچایا جائے۔ ان کرپٹ افراد کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، لیکن خود کو بچانے کے لیے سب متحد ہو رہے ہیں۔ ان میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، تحریک انصاف سمیت کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما شامل ہیں، اراکین اسمبلی شامل ہیں۔ بظاہر ان سیاسی جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن اب خود کو بچانے کے لیے وہ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، آپس میں رابطے شروع کر دیے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے قریبی ساتھی جہانگیر ترین، اتحادی مونس سلائی، ہمایوں اختر، عمر شہریار، عبدالرزاق داؤد، چودھری مخدوم، راجن پور کے دریشک سردار فاروق دریشک، اب اور بہت سے سیاسی خاندان خوفزدہ ہیں کہ اگر عمران خان کے سخت احتساب کے آگے بند نہ باندھا گیا تو سب کو نیب کے حوالے کر دیں گے۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں اسد عمر کا نام بھی ہے۔ ان کے جواب تسلی بخش نہیں تھے، جو اس وقت سینئر وزیر اور ڈپٹی وزیر اعظم سمجھے جاتے۔ عبدالرزاق داؤد اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے کردار کو بھی مشکوک قرار دیا جا رہا ہے، جنہوں نے شوگر ملز مالکان کو سبسڈی دی اور چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ چینی برآمد کرنے کی اجازت اور سبسڈی دینے کا فیصلہ ان کا نہیں تھا، بلکہ انہیں ایک شخصیت نے ایسا کرنے کا کہا تھا۔ ظاہر آپ جانتے ہیں، جہاں تک اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا تعلق ہے، وہ بھی صاف انکار کرتے ہیں، جبکہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں ان کی فیملی کا بھی نام ہے، ان کی شوگر ملز کے بھی نام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی۔ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کرپٹ لوگوں کے خلاف سخت ترین احتساب کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کوئی نہیں بچے گا۔ عید کے بعد سب پکڑے جائیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی جماعت کے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک سوال بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، اس شوگر مافیا نے جن لوگوں کے ساتھ مل کر لوٹ مار کی اور اربوں روپے اپنی جیب میں ڈالے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ ایسے اہلکاروں اور افسروں کو بھی سزا دی جانی چاہیے جنہوں نے شوگر مافیا کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگانے کا موقع دیا۔ انکوائری کمیشن رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی لا علمی کے باعث پی ٹی آئی کے دور میں شوگر مافیا نے زیادہ مال بنایا، عمران خان کے اعتماد کو دھچکا پہنچایا، دھوکہ دیا خان صاحب کو۔ چینی بحران کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کے سربراہ واجد ضیاء نے انکوائری رپورٹ جب وزیر اعظم عمران خان کو پیش کی تو رپورٹ دیکھ کر وزیر اعظم بھی حیران اور ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اب یہ رپورٹ پاکستان کی سیاست کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ تفصیلی رپورٹ جو ہے 346 صفحات پر مشتمل ہے اور پبلک کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں شوگر ملز مالکان پر ٹیکس چوری کا الزام بھی لگایا گیا۔ رپورٹ میں شوگر ملز کی جو پیداوار ہے اور فروخت کے حوالے سے بھی تفصیلات، ساری ڈیٹیل اس میں شامل کی گئی ہیں، جبکہ چینی کے بے نامی خریداروں کا بھی ذکر ہے، کسانوں کے استحصال کا بھی ذکر ہے۔ رپورٹ میں وفاقی حکومت کی جانب سے چینی برآمد کرنے کی اجازت کا ریکارڈ بھی شامل ہے۔ فرانسک آڈٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ چینی مافیا کی جانب سے جو سٹہ کھیل کیسے کھیلا گیا ہے، کس طرح یہ سارا کرپشن کی گئی اور اربوں کمایا گیا۔ عمران خان اور شوگر مافیا کی اس جنگ میں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، عوام کس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔